ٹھیک ہے، لیکن میری بات کا بھی جواب دے، جب بیج نہیں ہوتا تو بیج کو پیدا کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب بیج نہیں ہوتا تو بیج کو پیدا کون کرتا ہے؟ وہ سمجھ گیا۔ حضرات گرامی، اللہ کی باندی، اللہ کے نبی کی والدہ جب جواب دیا وہ خاموش ہو گیا۔ جو اللہ کے کام ہے نا، وہ اللہ کی کام ہے۔ جب کہا کہ جب بیج نہیں ہوتا تو درخت کو پیدا کون کرتا ہے، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا میری دونوں انبیاء کرام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو میں نے سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے دیکھا کہ ملائکہ کرام اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اور مجھے بہت پیاری لگی۔ پہلے تھے وہ کھڑے ہو کر، اب دوسرے جو تھے وہ رکوع کی حالت میں اللہ کا نام جپ رہے تھے۔ حضرات گرامی، پھر جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ سے دعا فرمائیں کہ ان کے پڑھنے کا اجر اللہ آپ کی امت کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین نے جب کہا، میرے آقا فرماتی ہیں میں نے سوال کر دیا تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھ سے فرمایا یہ جو ان کا پڑھنا ہے اس کا اجر میں نے تیری امت کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہوئی، اب آئیں تو فرمایا اس کے بعد پھر میں تیسرے آسمان پر پہنچا جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا مرکز تھا، مسکن پر ٹھہرنے کا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ مسکن تھا جہاں پر اللہ نے آپ کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا اب ذرا توجہ سے بات نشین فرمانا۔ فرمایا پھر میں نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ کس نبی کو دیکھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اب ان کے بارے میں جو میرے نبی نے سوال کیا، اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کو چکھنا ہے، ہر چیز نے موت کو چکھنا ہے، یا ہر چیز کو موت نے چکھنا ہے۔ یہاں پر لفظ چکھنا استعمال ہوا ہے، مرنا ختم ہونا وہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ تو فرمایا میں نے ایک نا بزرگ فرشتوں کو دیکھا کہ جس کی نگاہ جو ہے وہ نیچے ہے۔ یہ بات ذرا خودصبرا زندگی میں آپ کو لے جا رہا ہوں میں جسے پاک بیان کر کے، جیسے میں نبی نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا نا تو فرمایا کہ وہ اتنا غمگین ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوشی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب میں نے دیکھا نا وہ جو فرشتہ تھا اس کے آگے ایک تھال تھا اور ایک تختہ تھا، اور فرمایا کہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے پتے اتنے ہیں جس کی تعداد کو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا میں نے درخت کو بھی دیکھا
کون سی آسمان کی بات کر رہا ہوں میں؟ چوتھے آسمان کی بات کر رہا ہوں۔ سورج بھی کس مقام پر ہے؟ بھی چوتھے پر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی کس آسمان پر ہیں؟ چوتھے ہیں۔ ادریس علیہ السلام یہ چوتھی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تیسرے آسمان پر ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا درخت بھی میں نے دیکھ لیا، تختہ بھی میں نے حضرت صاحب دیکھ لیا، اور بہت بڑا تھال بھی میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ وہ جس تخت پر بیٹھا ہے اس کے 4 کونے ہیں۔ ہماری بھی 4 پائیوں کے 4 ہی کونے ہوتے ہیں، 4 کونے ہیں، لیکن فرمایا کہ 4 کونے تو ہیں، اس کے درمیان میں گوشے ہیں، اور فرمایا کہ کئی لاکھ اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہیں، کئی لاکھ ملائکہ کرام وہاں پر موجود ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ جس نے پیدا کیا اسی وہ جانتا ہے۔ فرمایا میں نے وہ تخت دیکھا، میں نے وہ تھال دیکھا، میں نے وہ تھال دیکھا، تختہ دیکھا، اور میں نے پھر درخت کو دیکھا۔ تو جب میں اس کے قریب آیا نا تو جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ علیہ السلام کہیں۔ تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ لوگوں کی روحیں جو ہے یہ قبض کرتا ہے۔ اب سنیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام قریب آئے، فرمایا السلام علیکہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل تمہیں میں محمد کا سلام ہوں۔ بڑا مقام ہے یہ، چھوٹا مقام نہیں ہے۔ تمہیں نبی علیہ السلام کا سلام ہو۔ تو جبریل نے کہا اے ملک الموت اپنے تمام کام چھوڑ دے، تیرے پاس امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچانک وہ نا جب یہ بات ہوئی تو وہ ڈر گیا کہ شاید مجھ سے کوئی گستاخی جو ہے وہ نہ ہوگی ہو۔ سلام کا جواب دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت یہ بتا، تجھ سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، 4 سوال یا 3 سوال ہیں۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، اللہ کا حکم ہے جیسے میرا نبی فرمائے اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ بڑے آپ غمگین ہیں، جیسے آپ کے چہرے پر کوئی خوف کا عالم طاری ہو۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ پہلے سلام قبول کریں، میرے ساتھ پڑھ لیں آقا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ اکبر۔ فرمایا تو غمگین بڑا ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ جب سے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی مجھ سے غفلت نہ ہو جائے، اللہ میرا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میری ڈیوٹی لگی ہے نا تو ہر ٹائم میں خائف رہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی مجھ سے کمی نہ ہو جائے جس سے میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت اس کا حکم نبھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بے ادبی اللہ کی نہ کر سکوں۔ توجہ سے یہ باتیں نشین فرمانا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ، اے میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ یہ تختہ کیسا، یہ تھال کیسا، توجہ سے دین دکھنا، یہ تختہ کیسا، یہ تھال کیسا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ
یہ جو تختہ ہے اس پر جو مخلوق آ چکی، جو آنے جو پیدا ہوتی ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب میں پیدا ہوا ہوں نا، میرا نام پہلے وہاں پر تختے پر لکھ دیا گیا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ تختہ کیوں یا نبی اللہ، اس میں تمام جو روحیں دنیا میں آ چکی ہیں ان کے نام درج ہیں، یا نبی اللہ جو پیدا ہوتا ہے اسی کا نام فوری طور پر اس پر درج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بنا کر وہ غافل نہیں ہوا، قاری امین پیدا ہوگی یا حکیم صاحب پیدا ہوگی، اللہ بھول گیا ہے؟ کرام القاتبین تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت،